دامن مصطفیٰ میں ہوں گے کیا وہ ڈوبیں گے جنہوں نے نبی کو اپنی طرح کہا، جنہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی، جنہوں نے نبی کے غیب کا انکار کیا، جنہوں نے جناب والا نبی کو کہاں مر کر مٹی میں مل گئے، وہ لوگ ڈوبیں گے، کہاں ڈوبیں گے؟ جہنم کی آگ میں۔ اور ہم کیسے ڈوبیں گے؟ وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ شاد رہی لو لگائے ہوئے مدینے والے کی طرف آنکھیں بند ہو گئی، آنکھیں بند ہوئی لیکن دل کی آنکھیں کھل گئی۔ سبحان اللہ، دل کی آنکھیں بند کھل گئی۔ کیا ہوا؟ خواب میں مدینے والے مصطفیٰ آ گئے، خواب میں مصطفیٰ آ گئے، جانے عالمین آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، رات العاشقین آ گئے۔ اور جس کو خواب میں مصطفیٰ جانے رحمت آ جائے تو وہ یہ ضرور کہتا ہوا نظر آئے گا، ایسا میرے حضور کئی بار ہو گیا، آنکھیں تھی بند آپ کا، دیدار ہو گیا۔ مدینے والے مصطفیٰ شاد رحیم کے خواب میں تشریف لے آئے اور آقا ارشاد فرماتے ہیں، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، مدینے والے سرکار فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، اس نے مجھی کو دیکھا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ آقا خود فرما رہے ہیں، جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خواب میں مجھی کو ہی دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا۔ شاہ رحیم کہتے ہیں، آقا تشریف لائے اور میرے جسم پر ہاتھ پھیر دیا اور کہتے ہیں، جب صبح ہوئی میری آنکھ کھلی، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا؟ مرض ختم ہو گیا، اللہ نے صحت عطا فرمائی۔ اور شاہ رحیم کہنے لگے، زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو، زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو، مدینے میں آقا دوا دے رہے۔ شاہ رحیم خواب میں مصطفیٰ جب آئے تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ میں آپ کو بتا دوں وہ جملہ کیا تھا۔ شاہ رحیم عرض کر رہے تھے، یا رسول اللہ میں آپ کا میلادی ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا میلاد کرنے والا ہوں۔ شاہ رحیم ہر سال سرکار کا میلاد کرتے تھے، سرکار کا میلاد مناتے تھے اور سرکار کے میلاد کی خوشی میں لنگر تقسیم فرماتے تھے، ہر سال لنگر تقسیم فرماتے تھے۔ شاہ رحیم ایک مرتبہ حالات ناسازگار ہو گئے، قحط سالی ہو گئی، کچھ پاس میں نہیں تھا تو جناب والا شاہ رحیم نے بھنے ہوئے چنے لے لیے اور وہ چنے لے کر لوگوں میں تقسیم فرما دیے۔ شاہ رحیم سو گئے، خواب میں آقا کو دیکھا، کیا دیکھا؟ آقا جلوہ افروز ہے اور سرکار کے پاس وہ چنے رکھے ہوئے ہیں اور سرکار شاہ رحیم کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، سرکار مسکرا رہے ہیں شاہ رحیم کی طرف دیکھ کر۔ سبحان اللہ، یوں مسکرائے جائیں سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا۔ عزیزان ملت اسلامی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم سرکار کا میلاد کرنے والے ہیں، سرکار کا میلاد کرنے والے ہیں، میلاد منانے والے ہیں۔ اور میلاد منانے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا ہے،
سمجھ رہے ہیں؟ میلاد منانے والا یہاں بھی مسکرائے گا، قبر میں بھی مسکرائے گا، اور حشر میں کہتا ہوا جائے گا ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، آتا ہے مدینوں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کہے ممتا کا بھلا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم میں توجہ ہے، نور مصطفیٰ آ گیا، حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک مرتبہ سرکار کے دادا حضرت عبدالمطلب سردار قریش فرماتے ہیں، اے بیٹی آمنہ، میں دیکھ رہا ہوں تم مکے کے رسم و رواج کے خلاف جا رہی ہو، تم عرب کے رسم و رواج کے خلاف چل رہی ہو، میں محسوس کرنے لگا ہوں تمہارے پاس سے خوشبو آتی ہے۔ عرب کا رسم و رواج یہ تھا کہ کسی کا شوہر انتقال کر جائے وہ خوشبو نہیں لگا سکتی، آج بھی ہے جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوشبو استعمال نہ کرے۔ تو حضرت عبداللہ کے والد ہمارے سرکار کے دادا حضرت عبدالمطلب فرما رہے ہیں کہ میں نے محسوس کرتا ہوں تمہارے پاس سے خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بات عرض کرتی ہے، نہیں اے سردار قریش، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، میں نے کوئی عطر نہیں لگایا، لیکن جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے تب سے میرے پاس سے خوشبو آتی ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے۔ عزیزان ملت اسلامی، حضرت آمنہ فرماتی ہیں سرکار کی پیاری ماں فرماتی ہیں، جب میرا بیٹا میرے شکم میں تھا تو میں مکے کی گلیوں سے گزرتی، مکے کے در و دیوار، مکے کے پتھروں سے آواز آتی تھی، اے نبی کی ماں تجھے سلام ہو، اے نبی آخر زمان کی ماں تجھے سلام ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہی نور جو جناب والا حضرت آدم کو جس نے چمکایا تھا، حضرت آدم کو جس نے چمکایا، حضرت شیش کو جس نے چمکایا، حضرت زکریا کو جس نے چمکایا، حضرت دانیال، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کو جس نے چمکایا تھا، وہی نور 12 ربیع النور کو آیا، وہی نور 12 ربیع النور کو لباس بشری میں آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ نور کیسا نور تھا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت جبریل سے میرے آقا نے پوچھا، اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے اپنی عمر کا کوئی اندازہ نہیں، چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکا کرتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ کتنی بار دیکھا ہے؟ 72,000۔ صبح کو کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جانا اور پھر اندازہ لگانا کہ حضرت جبریل کی عمر کتنی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے جبریل وہ ستارہ میں ہی تو تھا، وہ ستارہ میں ہی تو تھا۔ تو بریلی والے ہمارے اعلیٰ حضرت ہی پکار اٹھے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پارا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور۔ وہ نور مصطفیٰ۔ میں اتنی محنت سے ترتیب کیوں کر رہا ہوں ہے پتا؟ میں جلوس میں نہیں تھا اس لیے کر رہا، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ وہ نور مصطفیٰ، وہ نور مصطفیٰ جس نے آدم علیہ السلام کو چمکا دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی تیار ہو گیا، پتلا تیار ہو گیا، اللہ نے فرمایا
روح آدم کو لایا جائے. حضرت آدم کی روح لائی گئی, آدم کے جسم میں داخل کی گئی. جناب والا کچھ لمحات تک روح اندر رہی, ہاتھ پیر ہلنے لگے, حرکت جسم میں ہونے لگی. کچھ لمحات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے روح نکل گئی. ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے جسم میں جب تک روح رہتی ہے ہاتھ پیر حرکت کرتے ہیں, اور جب روح نکل جاتی ہے تو حرکت بند ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ, اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں, اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں, لیکن عظمت مصطفیٰ بتانا تھی, شان مصطفیٰ دکھانا تھی. اللہ فرماتا ہے روح آدم تو آدم کے جسم سے کیوں نکل گئی؟ تو روح آدم عرض کرنے لگی مولا میں اجالوں کی رہنے والی, میں روشنی کی رہنے والی, میں جنت کی رہنے والی, جنت میں اجالا کی اجالا ہے, لیکن تو نے مجھے جسم میں داخل کیا وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اللہ نے فرمایا نور مصطفیٰ کو لاؤ. سبحان اللہ, نور مصطفیٰ کو لاؤ. نور مصطفیٰ لایا گیا, نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا. اب روح آدم کو داخل کیا گیا. اب سوال ہوتا ہے اے روح آدم اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو روح آدم عرض کرنے لگی مولا جب پہلے داخل کیا تھا اندھیرا ہی اندھیرا تھا, لیکن نور مصطفیٰ کی برکتیں یہ ہوئی ہے نور مصطفیٰ سے اجالا ہی اجالا ہو گیا, اجالا ہی اجالا ہو گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, کوئی نور مصطفیٰ صبح صادق کو حضرت آمنہ کے گھر میں تشریف لے آیا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی پیاری ماں فرماتی ہے خرج منی نور, میرے پاس سے میرے جسم سے ایک نور نکلا. کیا نکلا؟ نور نکلا. ایک اور روایت ملتی ہے کہ آسمان کے تارے اتنے قریب ہو گئے تھے, اتنے قریب ہو گئے تھے, ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ گھر میں گر جائیں گے. اتنے قریب ہوئے, اتنا اجالا ہوا, اتنی روشنی ہوئی. حضرت آمنہ کہتی ہے میرے جسم سے ایک نور نکلا. وہ نور کیسا تھا, اس کی روشنی کیسی تھی؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے اس روشنی میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. وہاں کی چراگاہ میں جو اونٹ چل رہے تھے ان کے گلے میں پڑے ہوئے کلابوں کو دیکھ لیا. کون آیا ہے؟ رحمت للعالمین آئے ہیں, راحت العاشقین آئے ہیں, مراد المشتاقین آئے ہیں, شمس الضحیٰ بدر الدجا کا تشریف لے آئے ہیں. اجالا ہی اجالا, روشنی ہی روشنی ہو گئی. اور ایک روایت یہ ملتی ہے حضرت آمنہ فرماتی ہے فشق الجدار, میرے گھر کی دیوار پھٹ گئی. گھر کی دیوار ہٹ گئی. لمبے لمبے قد والی خوبصورت چہرے والی عورتیں میرے مکان کے اندر داخل ہو گئی. میں نے پوچھا تم کون ہو؟ ایک نے کہا میں مریم ہوں, دوسری نے کہا میں آسیہ ہوں. میں نے کہا کیوں آئی ہو؟ وہ کہنے لگی اے آمنہ ہم تجھے خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں, ہم تجھے خوشی کا مژدہ سنانے کے لیے آئے ہیں کہ تو نبی آخر الزمان کی ماں بننے والی ہے. یہ نوری مخلوق کیوں آ رہی ہے, یہ مریم و آسیہ کیوں آ رہی ہے؟ تو ایک ہی جواب ملے گا, ایک ہی جواب ملے گا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. میرے ساتھ مل کر پڑھو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. اگر میں آپ لوگوں سے سوال کروں کہ تم جھنڈے کیوں لگا رہے ہو, اپنے گھروں کو کیوں سجا رہے ہو, یہ ڈیکوریشن کیوں کر رہے ہو, یہ گلیوں کو کیوں سجا رہے ہو, یہ مسجدوں کو کیوں سجا رہے ہو, تو ایک ہی جواب ملے گا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. ہم سوال کریں یہ لنگر کیوں بانٹے جا رہے ہیں, یہ بریانی کی تقسیم کی جا رہی ہے, یہ لڈو یہ مٹھائی یہ شیرینی کیوں بانٹی جا رہی ہے؟ تو ایک ہی جواب ملے گا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. عزیزان ملت اسلامیہ ان کو جواب سنا جلدی اٹھو.
میں یہاں عشق رسول کے جام پلا رہا ہوں تو نیند میں چلے گئے، شیطان نہیں چاہ رہا ہے کہ تم سنو، ذرا اٹھ کے ٹیک مت لگاؤ، جو لگا کے بولو سبحان اللہ، اپنے آقا کو یاد کرو، بولو یا رسول اللہ۔ جھنڈے لے کر جبرائیل آئے، 3 جھنڈے لائے، ایک مشرق ایک مغرب میں خانہ کعبہ پہ نصب کیا۔ ہم نے سوال کیا مولا یہ جھنڈے کیوں لگوائے جا رہے ہیں، یہ جبرائیل جھنڈے کیوں لگا رہے ہیں؟ تو ایک ہی جواب ملے گا، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ ہمیں سنت و جماعت 12 ربیع الاول صبح کو جلوس نکالتے ہیں، نعرہ رسالت بلند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں، نعرہ رسالت بیان کرتے ہیں۔ کیوں بیان کرتے ہیں کہ جلوس کو نکالے جا رہے ہیں، یہ عمدہ لباس پہن کر، یہ جناب والا عمدہ لباس سے بے تک کر کر، یہ خوشبوئیں لگا کر، یہ اپنے گاڑیوں پر سوار ہو کر، یہ گھوڑوں پر سوار ہو کر، یہ پیدل پیدل بادر کیوں جا رہے ہیں؟ تو ایک ہی جواب ملے گا، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں حضرت عبدالمطلب سردار قریش بیان کرتے ہیں، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، خانہ کعبہ چھوڑنے لگا، خانہ کعبہ پر دھم کرنے لگا۔ ہم نے سوال کیا، اے خانہ کعبہ تو کیوں جھوم رہا ہے، اے خانہ کعبہ تو کیوں بج کر رہا ہے؟ تو ایک ہی جواب ملے گا، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اے خانہ کعبہ تو کیوں جھوم رہا ہے؟ تو خانہ کعبہ بخار زبان کہنے لگا، اے لوگوں سنو سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھائے ہوئے 500 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، لوگوں نے مجھے بتگدا بنا دیا، میرے اندر 360 بتا کر رکھ دیے۔ اب میں خوشی اس لیے منا رہا ہوں کیونکہ اب وہ رسول دنیا میں آ گیا، اللہ کا وہ حبیب جنور ہو گیا ہے، اللہ کا وہ پیارا محبوب آ گیا ہے کہ جو مجھے بتوں سے پاک کر دے گا، اس لیے میں خوشی منا رہا ہوں۔ خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ فضائیں بڑی مست ہو گئی ہیں، ہوائیں گنگنا رہی ہیں، فضاؤں میں خوشبوئیں مہک رہی ہیں، پتھر بھی جناب والا یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، پتھر بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، پتھر بھی جناب والا نبی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، درخت بھی مسکرا رہے ہیں، سب خوشی کے نغمات گا رہے ہیں، سوکھے ہوئے درخت بھی ہرے بھرے ہونے لگے، جو بیمار تھے وہ صحت پانے لگے ہیں۔ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو ایک ہی جواب ملے گا، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ جب میرا تیرا نبی ہجرت کر کر مدینے کو تشریف لے گیا، اللہ کا پیارا حبیب جب مدینے میں داخل ہونے والے تھے مصطفیٰ جان رحمت، تو مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کی زبان پر ترانے تھے، ان کی زبان پر فسانے تھے، ان کی زبان پر نغمات تھے۔ تلال بدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آخرکار یہ ترانے کیوں گائے جا رہے ہیں؟ تو ان بچوں کی زبان سے ایک ہی بات ملے گی، ایک ہی جواب ملے گا ان بچوں کی طرف سے۔ وہ جواب کیا ہوگا؟ وہ جواب یہی ہوگا، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ جب میرا تیرا نبی جناب والا مدینے کے اندر داخل ہوئے، آقا مدینے میں جب داخل ہوئے تو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا محمد یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مدینے کے مرد اور عورتیں اپنے چھتوں پر چڑھ گئے، بچے اور بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں مدینے کی گلیوں میں پھیل گئے، سب کی زبان پر ایک ہی ترانہ تھا، سب کی زبان پر ایک ہی نغمہ تھا، یُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ کیوں گنگنا رہے ہیں؟ تو ایک ہی جواب ملے گا، خوشی ہے آمینہ کے لال کی تشریف لانے کی۔ جب میرے تیرے نبی جناب والا شب معراج کو جا رہے ہیں، براق سرکار کی بارگاہ میں لا کر پیش کیا گیا، سرکار نے اپنا ہاتھ اس پر پھیرا، سرکار نے اپنے اس پر ہاتھ پھیرا تو جناب والا بہت لمبا ہو گیا، تقریباً جناب والا 40 گز لمبا ہو گیا۔ وہ آخر اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ سرکار نے اپنا دست مبارک اس کے اوپر رکھ دیا، سرکار نے اپنا پیارا ہاتھ مبارک نبوت والا ہاتھ اس پر رکھ دیا تو وہ بھی جھومنے لگا، خوشی منانے لگا اور وہ کہنے لگا، خوشی ہے آمینہ
کے لال کے عزیزان ملت اسلامیہ جب غار کے اندر تھے حضرت ابو بکر حضرت اور ہمارے آقا تمہارے آقا غار کے اندر غار ثور کے اندر مصطفیٰ جان رحمت اور ساتھ میں یار غار حضرت ابو بکر نے جناب والا ایک سوراخ میں اپنا پیر رکھ دیا سانپ نے ڈس لیا عزیزان ملت اسلامیہ بحال زبان سانپ کہہ رہا تھا ابو بکر اپنا پیر ہٹاؤ کیونکہ میں نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں اپنا پیر ہٹاؤ ابو بکر نے پیر میں ہٹایا تو جناب والا اس نے ڈس لیا اس نے کاٹ لیا تو جناب والا وہ اس لیے اس نے اپنے پرخوں سے سن رکھا تھا کہ اس غار میں کبھی نبی آخر زمان تشریف لے کر آئیں گے اسی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ دن آئے وہ ساتھ آئے کہ میں سرکار کا دیدار کروں آخر کیوں کروں کیونکہ خوشی ہے آمینہ کے لال کے عزیزان ملت اسلامیہ مصطفیٰ جان رحمت شم بزم ہدایت جب دنیا میں تشریف لے آیا حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا اعلیٰ فرماتے جن کے سجدے کو میرا بھی کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاگو سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساغت پہ لاگو سلام حضرت عبدالمطلب سردار قریش دوڑے گھر کی طرف آئے دروازے پر دستک کی دروازہ کھولو کہا دروازہ نہیں کھلے گا حضرت عبدالمطلب کہتے میرا گھر ہے دروازہ کیوں نہیں کھلے گا اندر سے جواب آتا ہے اندر سے ندا آتی ہے اندر سے صدا آتی ہے آسمان کے نوری فرشتے قطار در قطار اللہ کے نبی کے دیدار کو لیے آ رہے ہیں اس لیے بھی دروازہ نہیں کھلے گا پہلے آسمان کے فرشتے نبی کا دیدار کریں گے کیوں کریں گے کیونکہ خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جب تک زندہ رکھے اللہ ہمیں نبی کا میلادی بنا کر زندہ رکھے ہم جب تک زندہ رہیں نبی کے گن گاتے رہیں نبی کے گیت گاتے رہیں نبی کی نعتیں پڑھتے رہیں ہم جب سوئیں تب بھی ہماری زبان پر نبی کی نعتیں ہو اور جب ہم دنیا سے جائیں تب بھی ہماری زبان پر نبی کی نعتیں ہوں جب قبر میں ہماری آنکھ کھلے تب بھی ہماری زبان پر نبی کی نعتیں ہوں عقیدہ مضبوط رکھو بہکانے والے نگر ڈگر قریہ بستی گھوم رہے ہیں کہاں جا رہے ہو ادھر جا رہے ہو تو بہت پھر رہے نا تو ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کو بچانا ہے ایمان کو بچا کے رکھو ہمیں کسی کی نہیں ماننا ہے ہمیں تو بس اعلیٰ حضرت کی ماننا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں تو چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں اور زمانے یہ سب جو کھا رہے ہیں نا یہ مصطفیٰ کا تو صدقہ ہے یہ جو کچھ مل رہا ہے نا یہ ہمیں نبی کے صدقے ہی میں مل رہا ہے اللہ فرماتا ہے اگر مجھے اپنے حبیب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا لوگوں پر ظاہر نہ فرماتا تو زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے اس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں ہم جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بیان کرنے میں کوئی لغزش ہوئی اللہ کے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا ربا قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین در ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ نمازوں کی پابندی کیجئے اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے بڑوں کا ادب و احترام کیجئے چھوٹوں پہ شفقت کیجئے جھوٹ کو چھوڑیے سچائی کو اختیار کیجئے رزق حلال کھائیے اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم السلام
سبحانی گھڑی چمکا تیرا چاند سبحانی گھڑی چمکا تیرا چاند اس دل افروز ساعت میرا او سلام اس دل افروز ساعت میرا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو کاشی محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں مجھ سے خدمت کے قدوسی کہیں رضا مجھ سے خدمت کے قدوسی کہیں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلہ واصحابہ سیدی یا شفیعنا یوم الجزا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتحہ ہوگی ولا أنتم تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ولا أنتم عابدون ما